احباب گرامی، اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں حضرات انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور ان کا انتخاب بنی نوع انسان سے، اولاد آدم سے اور بشر سے کیا تاکہ بشریت کے جو مسائل ہیں، انسانیت کے لیے جو مشکلیں ہیں، ان انبیاء علیہم السلام کو ان کے سامنے بطور اسوہ رکھا جائے کہ ہم نے دین کا کوئی بھی کام ایسا آپ پہ نہیں اتارا کہ جو آپ نہ کر سکتے ہو، جو انسانی ہمتوں، طاقتوں، قوتوں سے بالا تر ہو۔ اسی سلسلے میں ہم نے گزشتہ ملاقات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر اسراء، بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر، اور اس سلسلے میں اقرار و انکار، تکذیب و تصدیق، اس مرحلے سے ہٹ کر کے یہ سفر کروایا کس نے تھا، اور اللہ تعالی نے یہاں اپنا تعارف سبحان الذی اسری بعبدہ کہہ کے کیوں کروایا۔ قرآن مجید میں 40 سے زیادہ مرتبہ لفظ سبحان کے عقیدے کو، اس کے معانی اور مفاہیم کو، اور اللہ کی اس صفت اور اس کے تقاضوں کو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ آج کی ملاقات میں اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے تاکہ یہ عقیدہ واضح ہو کہ اللہ کی ذات لوگوں سے مرعوب ہو جائے وہ اس سے پاک ہے۔ کوئی رب کو دبا دے، اللہ کو بے بس کر دے، اللہ کی ذات اس چیز سے پاک ہے اور اس کی تنزیہ کی جائے گی، تقدیس بیان کی جائے گی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے لوگوں کے جو مطالبے تھے ہر نبی سے کیے گئے کہ اگر آپ واقعی رب والے ہیں تو یہ کر کے دکھا دیں، اگر آپ کی اتنی ہی اپروچ ہے تو یہ کر دیں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ معاملہ بشریت کا نہیں ہو سکتا، بشر نبی بنے ممکن ہی نہیں، وہ نہیں مانتے تھے۔ آج یہ پرابلم آئی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا، اور وہ کہتے تھے کہ بشر نبی نہیں بن سکتا۔ اتنی لمبی وقت کی یہ کہانی کچھ تبدیل نہیں ہوئی۔ وہ بھی مطالبے ایسے کرتے تھے، تقاضے ایسے کرتے تھے۔ پچھلی ملاقات میں ہم نے دیکھا پڑھا کہ لوگوں نے نبیوں کو رب کا بیٹا اور اللہ کے نور اور جز اور حصہ بنایا۔ اللہ نے سمجھایا کہ نہیں، یہ بشر ہیں، انبیاء ہیں، یہ میرے بیٹے نہیں ہیں، یہ میرا جزو یا میرا حصہ نہیں ہے، رسول ہیں، مبعوث کیے گئے ہیں، اور ان کو نبوت ملی ہے، اور میری مرضی میں نبوت کا علم دوں، میری مرضی میں وہی روک لوں، میں دیا ہوا سبق بھلا ڈالوں، اتارا ہوا سبق میں منسوخ کر ڈالوں۔ یہ بیچارے بے بس ہیں اور میرے سامنے میرے بندے کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ آج جو مقام ہمارے ساتھ عقیدہ سبحان کا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ وہی سورت بنی اسرائیل ہے اور سورت الاسراء ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ جو ہم نے آپ پہ کتاب اتاری ہے اور اس کتاب کی توضیح اور تشریح آپ کی زندگی اور سیرت طیبہ، اقوال اور افعال آپ کو عطا کیے ہیں، اس نبوت کے زوم میں بسا اوقات بندے کو اتھارٹی ملتی ہے، کوئی تو بندہ بڑے بڑے کام کر لیتا ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کو واضح لفظوں میں، ذالک مما اوحی الیک ربک، محبوب یہ وہ علم ہے جو ہم نے آپ کو وحی کیا ہے اور یہ تمہارے رب نے دیا ہے، یہ سراسر حکمت و دانائی ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہ نکلے کہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، آپ خود کو یا کسی اور کو رب کے مد مقابل لا کے الہ اور معبود کھڑا کر دیں۔ آپ کو ویلیو ملی، نبوت ملی، رسالت ملی، مبعوث کیا، اور آپ کسی اور کو الہ بنا بیٹھے، فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، یہ سبق دیا گیا ہے انسان کو۔ اور یاد رہے کہ پیغمبر تو ایسے نہیں کرتے، معصوم ہوتے ہیں۔ سبق کس کو دیا جا رہا ہے؟ امتیوں کو۔ تم سمجھ لو یہ نبوت کا علم جتنا ہے اتنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ کسی کو الہ نہ بنانا، اگر تم سے یہ جرم ہو گیا، اللہ نہیں دیکھیں گے تیرا عقیدہ کیا ہے، رب نہیں دیکھیں گے تیرا فرقہ جماعت گروہ کتنا مضبوط ہے، فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، ہم ذلیل و رسوا کر کے دھتکارا اور پھٹکارا ہوا کر کے جہنم میں پھینکے گئے۔ اب اللہ پھر سمجھاتے ہیں أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، ظالموں مجھے اتنا تو بتاؤ تمہیں رب بیٹے دے، وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور خود اس نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ کروبیاں، یہ ملائکہ، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، یہ تم نے اللہ کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھا ہے، بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ حضرات کسی کو رب کا جز قرار دینا، حصہ قرار دینا، رب تو فرشتوں کو تسلیم نہیں کر رہے کہ وہ میرا ہے، اور آپ اٹھ کے ان انبیاء کو، جن انبیاء کو میں نے بشر بنایا، انسان بنایا، اور ساری جماعتوں اور سارے فرقوں کی عقیدے کی کتاب میں نبی کی تعریف پڑھیں تو پہلا جملہ یہ ہوتا ہے ہوا انسان، نبی انسان ہوتا ہے۔ اور اگر یقین نہیں آتا تو کسی بھی مسلک سے کلمہ سنیے، پڑھے گا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ فرشتوں کو رب نے عباد مکرمون کہا ہے، نوری ہیں، مگر اللہ کا وجود یا رب کا جز نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اتنا بڑا قول، اتنا بڑا ظلم، پھر مالک فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، یہ جو الفاظ کو، واقعات کو، قصص کو، مثالوں کو ہم بار بار ہیر پھیر کر کے لاتے ہیں، کیوں؟ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ تمہیں سبق حاصل ہو، نصیحت حاصل ہو، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، ہم جیسے جیسے تمہیں آیات اور کتاب کے قریب لاتے ہیں تم اتنا ہی نفرت کھاتے اور بھاگتے ہو۔ لاؤ دلیل سنو، قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، جیسے تم کہتے ہو نا اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں، بگڑی بنانے والے بھی ہیں، یہ بھی ہیں، داتا بھی ہیں، سرکاریں بھی ہیں، ہستیاں بھی ہیں، تو سنیے اگر تم کہتے ہو کما یقولون، جیسے تمہارا دعویٰ ہے، اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، اگر وہ الہ تھے تو اللہ کے عرش پہ ان کا آج قبضہ ہوتا، اللہ کے عرش پہ ان کا قبضہ ہوتا، اللہ کے عرش پہ۔ ہمارے دوستوں نے اس آیت کو سامنے رکھ کے نا پیران پیر کو عرش پہ بٹھا دیا، اور یہ بھی کوشش کی ہے جہالت کا ستیہ ناس ہو، اس قدر گراتی ہے انسان کو کہ بھول جاتے، حتیٰ کہ دوسرے مانے، اپنوں نے مانا، وہ یارو کس کو الہ بنا رہے ہو؟ الہ کو موت آتی ہے؟ اگر آپ نے جناب علی کو مولا مان کے، الہ مان کے، معبود مان کے، حاجت روا مان کے، مشکل کشا مان کے، ادھر موت اور ان کے قاتل کو عبد الرحمن ابن ملجم قرار دے رہے ہو، کوئی عقل کو پوچھنے والا نہیں ہے؟ کوئی دانائی کی طرف جانے والا نہیں ہے؟ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس میں رشد و ہدایت ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ الہ ہوتے اور معبود ہوتے، آج عرش پہ ان کا ٹھکانہ ہوتا، اور انہوں نے پکڑا ہوتا۔ وہ جی دستگیر پیر عبد القادر جیلانی کو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ پھسلنے لگے تھے، انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا تھا اللہ کا،
اس قدر گری ہوئی باتیں علم کے نام پہ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کریں؟ اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ یہ کہنے کے بعد متصل بات کہتے ہیں، قل لو کان معہ آلہۃ کما یقولون، اور جیسے تم کہتے ہو میرے ساتھ اور الہ ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، انہوں نے اللہ کے عرش کو پانے کے لیے کوئی رستہ نکالا ہوتا۔ سبحانہ و تعالی، یہ ہے عقیدہ سبحان۔ تیرا رب ایسے شریکوں سے جن کو تم نے معبود بنایا ہے، ان کی معبودیت اور ان کی عبودیت سے، ان کی الوہیت سے، ان لوگوں کی شراکتوں سے، اور تمہارے ان گندے ذہنوں سے، اور تمہارے ان بڑے جملوں سے جو رب کے خلاف بولے گئے ہیں۔ سبحانہ، وہ ذات پاک ہے، وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، تمہارا رب بہت بلندیوں پر ہے اور تمہاری اس گھٹیا سوچ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تمہارا رب پاک ہے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب بتاتے ہیں کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے نا، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، یہ سارے میری تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ آسمان میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، زمین کسی کو شریک نہیں کرتی، کائنات کی کوئی دوسری مخلوق ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی۔ وہ ظالموں، تم انسان میں نے اشرف المخلوقات ہاتھ سے بنایا، تم ہی اٹھ کر کے انسانوں کو ہی میرا شریک بنا رہے ہو۔ سبحانہ و تعالی، تمہارا رب پاک ہے اور تمہاری ان باتوں سے تمہارے رب کی ہستی کہیں اونچی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کائنات کی ہر چیز کی ڈیوٹی لگی ہے کہ وہ میری تعریف کرتی ہے، اور تعریف بھی بالکل پیور، نکی، صاف ستھری، نیٹ اینڈ کلین، خالصتاً وحدہ لا شریک، کہ اللہ معبود تو ہے۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن کیا کریں کہ تم قرآن نہیں سمجھتے، تم ان لوگوں کی تسبیح کیا سمجھو گے؟ تم پیغمبر کی بات نہیں سمجھ رہے۔ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، تمہارا رب تمہارے اتنے بڑے بڑے بول سن کے بھی پھر بھی اس کا حوصلہ ہے کہ اس نے تمہاری زبانیں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ وہ چاہتا تو تمہاری آواز چھین لیتا، تمہاری زبانیں گدی سے نکلوا دیتا، ان پہ اٹیک ہوتا، فالج پڑتا، یہ بولنے سے گونگی ہو جاتی، رب قوت گویائی سلب کر لیتا۔ اللہ کہتے ہیں انہو کان حلیما، یہ تمہارے رب کی بردباری ہے، غفورا، لیکن تمہیں غفورن کہہ کے اللہ نے پھر کہہ دیا ہے توبہ کر لو، رجوع کر لو، تمہارا رب پاک ہے۔ یہ جو گندگی رب پہ اچھال رہے ہو، یہ تمہارے اللہ کے ساتھ چلنے والا معاملہ نہیں ہے۔ حضرات عقیدہ سبحان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ اسی صورت میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبھایا اور چلایا، اور دنیا کو بتایا کہ لوگوں سبحان کون ہے، اور تم نے جو پیغمبر کو سمجھ رکھا ہے معاملہ ویسے نہیں ہے۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 79 ہے، اور اللہ کا کہنا یہ ہے کہ لوگوں، جتنے جن اور انسان ہیں یہ اکٹھے ہو جائیں، اپنی طاقتیں ملا لیں۔ قل، مابن کو کہہ دیجئے، لئن اجتمعت الانس والجن، جتنے جنوں کے عالم انسانوں کے عالم ہیں یہ سارے مل جائیں، الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ، سارے مل کے قرآن جیسا قرآن لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ حضرات اس وقت دنیا کی ساری طاقتیں اپنی قوت دکھا رہی ہیں، قرآن مجید میں تحریف کر لیں گے، تبدیلی کر لیں گے، آگے پیچھے لے آئیں گے، آیات کو چینج کر لیں گے، صورتوں کو ادھر سے ادھر کر دیں گے، کم و بیشی کر لیں گے، لیکن الفاظ کا انتخاب کر کے، چناؤ کر کے، کوئی جاندار، کوئی شاندار، کوئی فصاحت یا بلاغت پہ مبنی کوئی آیت بھی لائے ہو تو ابھی تک نہیں لا سکے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، یہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائے۔ اس آیت سے علماء نے جو استدلال کیا ہے وہ سامنے رکھی ہے، جن و انس ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ جب عامل اپنے سارے ایمانی کیفوں سے گزر کے آگے جاتے ہیں نا، اور ایمان کو الوداع کہہ دیتے ہیں، اور وہ ان سے کفر یا کلمات کہلوا کے، جرم کروا کے، چلے کٹوا کے اپنی فیلڈ میں لے جاتے ہیں، تو اس شرط پہ ان کی مدد کرتے ہیں کہ تم ایمان کو چھوڑ دو گے اور کفر یا کلمات، الفاظ اور آئندہ زندگی کو اختیار کرو گے، نجاست کی دنیا میں جاؤ گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور پھر یہ ہمزاد
یہ آصف، یہ کرین، یہ برے ساتھی، ان کی ہلکی پھلکی معاونت، یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، بگاڑ نہیں سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ میں ایک دوسرے کا تعاون رہتا ہے، اور اسی طرح ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے انسانوں کی، اور یہ قرآن خود کہہ رہا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، میرا آج ٹاپک نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا یہ سارے بھی مل جائیں تو کچھ نہیں کر سکتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم اس قرآن کے اندر انداز بدل بدل کے، اسٹائل بدل بدل کے، آیات کو تبدیل کر کے، لب و لہجے اور اسلوب بدل کے ہم مثالیں لاتے ہیں، من کل مثل، ہر طرح کی ورائٹی دیتے ہیں، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا کفورا، لیکن کیا کریں اکثر لوگ پھر بھی انکاری کے انکاری رہتے ہیں۔ حضرات یہ جو آیتیں آ رہی ہیں نا، اتنی بڑی چوٹ ہیں جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا جز یا نور کہتے ہیں، یا آپ کو مختار کل کہتے ہیں، یا قادر مطلق کہتے ہیں، یا آپ کو حاضر و ناظر اور کائنات کی وہ ساری صفات جو اللہ کی ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت کرتے، ممبر و محراب پہ زندگی گزر جاتی ہے۔ میرے رب نے اسی واقعہ معراج میں، اسی سورۃ الاسراء میں ایسی گردن مروڑی ہے، ایک نہیں دو نہیں، لگ بھگ 10 مرتبہ ذبح کیا اس عقیدے کو۔ کہاں سے لے لی ہے تم نے یہ گندگی؟ رب کے ساتھ شراکتیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سنیے گا، وقالو، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے، لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، کہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کبھی نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ پہ وحی اتری ہے، قرآن برحق ہے، یہ رب کی کتاب ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ ایک شرط ہے، وہ پوری کر دو ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ جھوٹ بولتے تھے، اللہ نے ان کا جھوٹ واضح کیا۔ کیا کہنے لگے کہ آپ ایسے کریں، ہمارے لیے زمین کے اندر سے چشمے جاری کر دیں، زمین سے چشمے جاری کر دیں۔ آپ لوگوں کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین سے تو چشمے جاری نہیں کروائے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ اتھارٹی دیتے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب عصا مارتے تھے پتھروں پہ زمین پہ تو چشمے جاری ہو جاتے تھے، وہی ذہن میں رکھ کے اہل کتاب بیٹھے تھے۔ پھر رب تو رب ہے نا، ورائٹی نہ دے تو رب کیسا؟ کہا زمین کے چشمے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے رب نے 5 چشمے جاری کر دیے تھے، ظالم مانے پھر بھی نہیں تھے۔ دریاؤں سے، نہروں سے، پہاڑوں سے، پتھروں سے، زمین سے تو چشمے نکلتے ہیں، نظام فطرت ہے، نظام قدرت ہے، لیکن اللہ 5 انگلیوں سے 5 نہریں جاری کر دے، کافر پھر بھی نہ مانے، جھوٹا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ان کا مطالبہ سامنے رکھا ہے، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ جو بھی ہے نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جب چاہے وہ کر دے، جیسے ہم ولیوں کو یہ ساری کرامتیں اور طاقتیں دے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جواب سنیے گا ذرا، سوال سنتے جائیے پہلے۔ دوسرا، او تکون لک جنہ، یا آپ کے اپنے نام کے باغات ہوں۔ آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں زمین کتنی تھی؟ کتنی زمین تھی؟ شیب ابی طالب کا ایک حصہ، ایک چچا کے حصے میں آپ رہے ہیں کچھ دیر، یتیم تھے۔ اگر پہلیاں زمینیں یہ ہوتی تو وہ جو آپ سنتے ہیں کہ دائیاں آئی تھی اور یتیم چھوڑ کے چلی گئی تھی، یہ معاملہ نہ ہوتا۔ کہنے لگے کہ آپ اتنے ہی ہیں تو لینڈ لارڈ، بڑی سوچ، زمین ہو اور زمین کے ان خطوں میں آپ کے باغات ہوں، من نخیل و عنب، انگوروں کے باغات، کیونکہ طائف میں بڑے معروف تھے، کھجوروں کے باغ مدینے کی سرزمین میں بڑے پھیلے ہوئے تھے۔ تو آپ سے معجزہ مانگا گیا۔ یاد رکھیے کہ معجزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ پیغمبر کی اتھارٹی نہیں ہوتی، یہ اللہ کی عطا، رب کی رحمت ہوتی ہے، اور ملتا وہی ہے جو رب دیتا ہے۔ بندہ اپنی مرضی سے، یہ پیغمبر اپنی مرضی سے کہے کہ میں تمہیں یہ معجزہ کر کے دکھا دوں گا، ایسے ہو جائے گا؟ نہیں، اختیار کل میرے رب کے پاس ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے اور جتنا چاہے اتنا ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ نخیل، کھجوروں کے باغات، عنب،
अंगूरों के बागात, और एक और काम भी करें, फतुफज्जिर अल अनहार खिलालहा तफजीरा, ये बागात हों और बागात के अंदर दरिया चल रहे हों। अनहार नहर अरबी में दरिया को कहते हैं, इनमें आप ना दरिया चला के दें। नहर फुरात जो हम बोलते हैं तो माना दरिया फरात ही होता है, नहर दजला अरबी लोग इसको नहर बोलते हैं। तो ये बागात हों, बागात के दरमियान आपके नाम के दरिया हों। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल होते हैं, मिनट नहीं लगता, मुझे कोई कहे और मैं ड्राइवर हूं, मुझे कोई कहे जी आप गाड़ी चला के दिखा दें हम मान जाएंगे, तो मैं देर करूंगा? अगर मुझे आती तो मैं कहूंगा ठीक है जी आए। कोई एक वर्क लेके खड़ा हो, जनाब ये आप पढ़ के दिखा दें, अगर मुझे वो लैंग्वेज आती है मैं लेट तो नहीं करूंगा, मैंने कहा लाएं पढ़ते हैं। अगर कोई बात कुश्ती की करता है, पहलवान है मैदान में उतर आएगा। ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौहीद के नाम पे इतना बड़ा चैलेंज दिया जा रहा था कि आप पहला काम ये करें कि आप जमीन के अंदर से चश्मे या अपने खजूरों के और अंगूरों के बागात, उनके अंदर दरिया चल रहे हों, या एक और काम करें, हम ईमान ले आएंगे। औ तुस्की तस्समा कमा जानता अलैना किसफा, आसमान का कोई टुकड़ा हमारे ऊपर गिराएं। लिखा है अहले बसीरत ने, कितने बदबख्त और बदनसीब थे ये लोग। होना तो ये चाहिए था कि डर जाते, सहम जाते कि यार नबी हैं, सच्चे हैं, हम इनको कह रहे हैं अगर ये हो गया तो हमारा बचेगा क्या? एक छत नहीं बर्दाश्त होती, गिर जाए आसमान, तो कहने लगे आसमान हमारे ऊपर गिरा दो। हम नहीं मानते कि बशर नबी हो सकता है, हम नहीं मानते ये। उनका ज़हन ये था कि जो मुख्तार कुल हो, नबूवत उसके हिस्से में आती है और रिसालत उसको मिलती है, ये करके दिखा दें। और फिर कहने लगे औताती बिल्लाह, आप ऐसे करें डायरेक्ट अल्लाह को ले आए। ये मूसा अलैहि सलाम से भी उनकी कौम ने कहा था, हत्ता नरल्लाह जहरा, अल्लाह को सामने देख के ईमान लाएंगे। तू जो अल्लाह अल्लाह करता है ना, सिफलन रहमान, और रहमान का और सुबहान का तारुफ करवाता है, तो किसी दिन हमें भी शो करवा दे। आप पे वही आती है, आप देखते हैं, आपकी मुलाकात होती है, आप हमसे मुलाकात करवा दें। वल मलाइकत कबीला, आप पे वही आती है ना, जिब्राइल आते हैं और आप कहते हैं इतने अल्लाह के फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन हैं, तो किसी दिन एक फरिश्तों का कोई ग्रुप लेकर के आप उनके अंदर चल रहे हों और ये सारा सेटअप हो, आप लेकर के आए, हम कलमा पढ़ देंगे। और मजीद कहने लगे कि हम मक्का में रह रहे हैं, तू भी मक्का में रह रहा है, औ यकून लक बैतुम मिन ज़ुख़रुफ़िन, आप बड़ा आलीशान नक्शो निगार वाला महल बना दें, नक्शो निगार वाले महल। भाइयों क्या ख्याल है, अगर मैं ये काम कर सकता हूं और मेरे हाथ में हो, इख्तियार में हो, मैं एक ऐसे चुटकी का इशारा करूं और सब तैयार हो जाए, तो क्या लेट है? लेट बनती थी, खामोशी बनती थी, आप बनाते बना के सामने खड़ा कर देते, दरिया बहा देते, आसमान का टुकड़ा गिरा देते, फरिश्ते आपके इख्तियार में थे, आवाज देते, उतर आते, अल्लाह को बुला लेते और कहने लगे कि कोई अपना आलीशान कोठी और महल वो ले आए या बंगला ले आए। औतर का फिस्समा, ये आप ऐसे करें हमारे सामने ना आसमान पे यूं लिफ्ट लें और चढ़ना शुरू कर दें। जो लोग आपको कहते हैं ना जी मेराज का जिक्र कुरान में नहीं है, इसरा का है, सूरह इसरा के अंदर ही अल्लाह ताला ने उन लोगों के इन चीजों को क्यों अल्लाह ने ओझल रखा आंखों से, ये अल्लाह बेहतर जानता है। क्यों रातों रात करवाया, ये रब जानता है। इसरा कैसे करवाई, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, तुम जो जो मर्जी करो, रब जब चाहे अपने बंदे को करवा डाले, जहां मर्जी ले जाए। तुम कौन होते हो? कहने लगे कि ऐसे करो, आसमान पे चढ़ो। और कहते हैं हम आसमान पे चढ़ गए, हम ये भी नहीं मानेंगे। वलन नुमिन लिरुकिय्यका हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़रअहू, ऊपर चढ़ते जाओ, हमारी आंखों के सामने किताब लेके नीचे आओ और फिर वो किताब हम अपनी आंखों से पढ़ें। ये जो कुरान के औराक, ये सफ़हात, ये आयात हमें बयान करते हो, ऐसे नहीं, हम किताबी शक्ल में। हदीस को रद्द करने का एक बहुत बड़ी घटिया सोच, ये भी वही मुशरिकीन मक्का वाली, यहूद व नसारा वाली, कि जनाब ये लिखी हुई नहीं है,
तुम जो बयान करते हो, तुम जो पढ़ते हो, कहा इस तरह का पढ़ के दिखा दो, बोल के दिखा दो, तिलावत करके दिखा दो, कोई अपनी तरफ से बना के दिखा दो, 28 हरूफ है। कहने लगे नहीं नहीं नहीं, किताब में लेके आओ। और अगर अल्लाह किताब उतार भी देते, तौरात भी तो उतारी थी ना, उसको भी तो ज़ाय किया था। मेरा मानना यह है कि अल्लाह अगर किताब उतार भी देते, फिर इन्होंने कहना था ये किताब छोटी है, बड़ी लेके आओ। जब ये स्टूडेंट कार्ड छोटे बने ना, पहले फोल्डिंग वाले होते थे, 3 परत होते थे, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको पता होगा, जिन्होंने पढ़ा, वो 3 हिस्सों में फोल्ड होके शनाख्त ये स्टूडेंट कार्ड बनता था। जब ये खत्म हुए और छोटे स्टूडेंट कार्ड शुरू हुए, तो मैं बहावलपुर से जंग आ रहा था, अल नवाज वाले उस वक्त चलते थे, तो मुझे उन्होंने पूछा, मैंने बोला स्टूडेंट, कहने लगे कार्ड दिखाओ। मैंने कार्ड दिखाया तो पता क्या कहते, ए कार्ड है। मैंने कहा नहीं नहीं, जेड़ा आसा वेने वो तो एडा वड्डा हुंदा है, वो बड़े वाला दिखा। इसी तरह एक जगह बहस हुई और हमने सही बुखारी खोल के रखी, बैरूत की छपी हुई थी, मदीना मुनव्वरा से मैं लेकर के आया था, खोल के सामने रखी तो मौलाना कहने लगे ए बुखारी है यो जिटी वड्डी वाली लेके आ, जो उन्होंने देखी थी और पढ़ी थी। कल को ये तकाजे होने थे, कहने लगे किताब लेके आओ। पता है जवाब क्या आया इन सारे एतराजात का? चेक कीजिए। पहला एतराज क्या था कि आप चश्मा कोई दुनिया में पैदा कर दें, दूसरे नंबर पे खजूरों का बाग, तीसरे नंबर पे अंगूरों का बाग, और चौथे नंबर पे आप कोई दरिया बहा दें, और 5वें नंबर पे आसमान का टुकड़ा हमारे ऊपर गिरा दें, और 6ठे नंबर पे अल्लाह को साथ लेके आए, 7वें नंबर पे कोई फरिश्ते या मलाइका लेकर के आए, 8वें नंबर पे आप अपनी कोई बंगला और कोई कोठी बहुत खूबसूरत वो लेकर के आए, या आप आसमानों पे सीढ़ी लगा के हमें चढ़ करके दिखाएं, 9वीं चीज। और 10वीं चीज, आप आसमान से कोई किताब लेकर के उतरें। अगर आप मुख्तार कुल थे, रब का जुज थे, अल्लाह का हिस्सा थे, नूर में नूरिल्ला थे, सारी अथॉरिटी रखते थे, तो यहां चुप होना नहीं बनता था। आप कहते लाओ ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अल्लाह ने कहा इनको जवाब दो, कुल सुबहान रब्बी, कुल सुबहान रब्बी। ये जो तुमने छोटी छोटी बातें करी है ना, मेरे रब में इतनी ताकत है कि इन मामूली चीजों से वो पाक है कि वो ये कर ना सके। वो कर सकता है, वो कर सकता है। लेकिन ये भी सुनिए, हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, तुम मुझसे जो डिमांड कर रहे हो, तो मैं रब भी नहीं, मैं इला भी नहीं, रब का जुज भी नहीं, अल्लाह का शरीक भी नहीं, अल्लाह का हिस्सा भी नहीं, मैं रब भी नहीं, मैं कादर मुतलक भी नहीं, और मैं हर चीज के ऊपर पावर और कुव्वत और अथॉरिटी नहीं रखता। हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, मेरी वैल्यू ये है कि मैं तो बशर हूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया है। मैं वो कहता हूं जो रब ने कहा है, मैं वो देता हूं जो रब ने दिया है। अगर ये रब देंगे तो तुम्हें दे दूंगा, अगर रब ने ये ना करके दिया तो मैं बशर हूं, मैं तुम्हें ये करके देने वाला नहीं हूं। इससे मेरी नबूवत नहीं झूठी हो जाएगी। नबूवत सच्ची है, रिसालत पक्की है, बात हकीकत है, लेकिन तुम जिस चीज पे तुल आए हो वो नहीं। या अल्लाह ने अकीदा सुबहान जिक्र किया है, वमा मनअन्नास अन युमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा। वो इंसानों को हो क्या गया है, 10-10 मोज़े मांग रहे हैं। मोज़ा पैगंबर अपनी मर्जी से नहीं देते होते जब तक रब न चाहे, और वो खुद उनसे रूनुमा नहीं हो रहा होता, वो बशर हैं। ये मोज़े अल्लाह सरजद करवाते हैं, पैगंबर के हाथ पे होते हैं, लेकिन वही होते हैं जो रब चाहते हैं। अल्लाह कहते हैं कि इनसे जरा पूछो तो सही, इन जालिमों को किस चीज ने मना किया है, जब इनके पास हिदायत आ चुकी, किताब आ चुकी और वही आ चुकी। इल्ला अन कालू अबाअत अल्लाहु बशर रसूला। इन जालिमों ने बोला कि अल्लाह को बशर ही मिला था नबूवत के लिए और रिसालत के लिए। उन्होंने कहा कि बशर ही मिला है, बशर नबी नहीं हो सकता। और हमारे यारों ने कहा नबी बशर नहीं हो सकता। एक ने कान इधर से पकड़ा, दूसरे ने इधर से पकड़ा, ये उम्मती ठहरा, मुक्तदी ठहरा, वो मुशरिक हो गया, वो काफिर हो गया। पीछे बचा क्या है? अल्लाह ताला फिर जवाब देते हैं, कुल लौ कान फिल अर्द मलाइकतुन यमशून मुतमइन्नीन। और लोगों सुनो, अगर जमीन में रहने वाले बासी फरिश्ते होते और ये चलते होते, लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकर रसूला, हमने बशर को नबी इसलिए भेजा है कि बशर रहते हैं यहां,
हमने उसवा बनाना था, लीडर बनाना था और उनके लिए एक रोल मॉडल बनाना था। अगर फरिश्ते रहते तो फरिश्ते उतारते, अगर हम इन बशर में फरिश्ते उतार देते तो ये कहते अल्लाह उनको तो खाने की जरूरत नहीं, उन्होंने रोजा नहीं रखा तो क्या हुआ, हमारे लिए तो ये कोई रोल मॉडल नहीं है। लिहाजा भूख भी लगती थी, प्यास भी लगती थी, बशर बना के नबी बना करके भेजा, उन्हें भूख प्यास लगती थी, फिर उन्होंने 16-17 घंटे का रोजा रख के दिखाया और कहा कि ये रोजा रखो, ये मैं हूं, ये मेरा उसवा है, ये मेरा रास्ता है, ये सिरात मुस्तकीम है, इसकी पैरवी करो, यही कामयाबी है, यही हिदायत और यही रहनुमाई है। हजरत इसलिए सुबहान अल्लाह की जात, आप उठ करके कह दें और बहुत बड़ा दावा कर दें मैं ये कर दूंगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं, कहते हैं अली को रब की बड़ी पहचान थी, बड़ी पहचान थी। हैदर कर्रार हूं, रब की पहचान ना हो। कहते हैं बड़ा इल्म था, बड़ी मार्फत थी, बड़ा नॉलेज था। मेरे महबूब ने अकीदा हमें लफ्जन लफ्जन पढ़ाया था, लेकिन मेरी असल मार्फत रब के साथ कभी जुड़ी। और रफ तो रब्बी बेफस्किल अज़ाइम, अली एक फैसला लेता था, डन कर देता था, स्टैंड ले लेता था, पक्का अज़म और पुख्ता अज़म, यकीन कामिल रख के डट जाता था, खड़ा हो जाता था। मगर फिर क्या होता, वो नहीं होता था जो अली चाहता था, वो हो जाता जो अल्लाह चाहता था। अली के फैसले अल अलीयुल कबीर अल अलीयुल अजीम तोड़ के रख देता, सोचें बिखर जाती। जनाबी अली अल मुर्तजा नहीं चाहते थे पैगंबर का मदीना छोड़ के कहीं और जाएं, मगर जिसने ले जाना था वो ले गया। अरफ तो रब्बी बेफस्किल अज़ाइम, अली को मरहब और खैबर का वो जुनूनी यहूदी वो कुछ ना बिगाड़ सका। वो कला और कले का वो दरवाजा जिस तक बड़े बड़े कद वाले ना पहुंच सके, छोटे कद के अली को रब ने पहुंचाया, सीने पे चढ़ाया, काट करवाई, खैबर को फतह करवाया। जनाबी अली अल मुर्तजा सबों को चीरने वाले, लेकिन ताकत किसकी थी, रब की अता की हुई। जिस दिन रब ने नहीं चाहा, एक इब्ने मुलजम का पता नहीं चला कि वार कर रहा है, इब्ने मुलजम का पता नहीं चला कि वार कर रहा है। और अगर वार कर दिया था, रब होते, इला होते, मुश्किल कुशा होते, हाजत रवा होते, जो जो लोगों ने कहा है वो सब होते, मौला होते। तेरे रब पे फिरौन ने वार करे थे कि नहीं? हामान जैसे इंजीनियर से कितनी बुलंदो बाला बिल्डिंगें बनवाई थी कि नहीं? मुसल्ला होके असलिया लेके चढ़ा था कि नहीं? रब की तरफ तीर फेंके थे कि नहीं? रब ने उनको खून लगवा के वापस किया था कि नहीं? और उसने बड़ी डींग मारी थी कि नहीं? वमा रब्बुल आलमीन, और तुम्हारा रब्बुल आलमीन क्या है मूसा? ये लो मैंने रगड़ के रख दिया है, आना रब्बुकुमुल आला, अब मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। जब दिमाग में पानी चढ़ा और मेरे रब ने नील में ला करके गोता दे के जब पानी को बैलेंस करा तो कहने लगा आमनतु बिमूसा बिरब्बि मूसा व हारून, मान गया रब्बुल आलमीन वही है जो मूसा और हारून का रब है, मैं नहीं हूं, मैं किसी और काम ख्याली में हूं। हजरत तुम्हारे रब का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर मौला अली वाकईतन मौला थे, अल्लाह ही थे, रब थे, इला थे, रब का रूप थे, माबूद थे, मुश्किल कुशा थे, हाजत रवा थे, जो जो यारों ने समझ लिया, जो जो बोल दिया है। अल्लाह कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े बोल बोले हैं इन्होंने, कबुरत कलिमा तखरुजु मिन अफवाहिहिम इन यकूलूना इल्ला कदिबा, झूठ पे मबनी जुमले बोलते हैं और लोगों को लेकर के आते हैं। अगर ये इला होते तो ऐसे होता। अल्लाह के अली फरमाते हैं शेरे खुदा फरमाते हैं, हैदर कर्रार फरमाते हैं, अली जर्रार फरमाते हैं, और क्या कहते हैं, अरफ तो रब्बी बेफस्किल अज़ाइम। अली नहीं चाहते होंगे, कभी किसी बाप ने भी चाहा कि बेटा ज़बा हो जाए? इंसान खुद जो है कूद जाता है, बच्चों को बचा लेता है। ये हेड पंजनंद है, लोग पिकनिक पे आए हुए हैं, बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, कोई कश्तियों में जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बेटा स्लिप हुआ है, दरिया में गिरा है,
बाप ने नहीं देखा, पीछे छलांग लगा दी है। बेटे का लाशा मिल गया, बाप का लाशा ही नहीं मिला। बच्चों के लिए माँ बाप अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। अगर ऐसी ही बात थी, इतनी ताकत इतनी कुव्वत थी, तो कम अज कम मेरे नबी और पैगंबर के फूल जनाबे हुसैन को तो करबला में मसक ना होने देते। इसकी जरूरत थी काटता, लेकिन रब ने बताया जो मैं चाहता हूं वो होता है। कुल्लु मन अलैहा फान, सैयदना हुसैन क्यों ना हो, फना है, मौत है, शहादत बिला मौत नहीं आती। अली है, शहादत है, उस्मान है, शहादत है, उमर फारूक है, शहादत है, पैगंबर है, मौत के मुंह में हम लेके गए हैं। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरा रब मौत से पाक है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, वही जिंदा है, सदा जिंदगी उसकी है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ये है अकीदा सुबहान। अगर तेरे दिलो दिमाग में बैठ जाए तो इससे बढ़ करके दुनिया में कोई और सफाई वाली चीज नहीं है, तंज़ीह वाली चीज नहीं है। और आखिर में जो बकाया मुकामात हैं, मैं उनकी तरफ भी इशारा जरूरी समझूंगा ताकि ये अकीदा वाज़े हो। और साथ ही आज मेराज के सफर का आगाज बुलंदियों की तरफ उठते हुए पहले से लेकर 7वें आसमान तलक, वहां पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकातें, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरा। अल्लाह ताला ने इस चीज को सूरतुल इसरा में जिक्र किया, वयक़ूलून सुब्हान रब्बिना। मोमिनों का कौल, उनकी राय ये होती है, उनका अकीदा ये होता है, हमारा रब जो है ना वो पाकीज़ा है। इनका न वअदु रब्बिना लमफ़ऊला, अल्लाह का वादा पक्का है, होकर के रहेगा। लेट में हिकमत हो सकती है, वो बेहतर जानता है कब करेगा। उसने वादा किया है, मोमिनों को जन्नत मिलनी है, मिल के रहेगी। कुफ्फार को, नाफरमानों को जहन्नम मिलनी है, मिल के रहेगी। इसी तरह अल्लाह सूरह मरियम में कहते हैं, मा कान लिल्लाहि अन यत्तखिज़ मिन वलद। ये पहले भी जिक्र हो चुका है। अल्लाह को कतन अच्छा नहीं लगता, रब की शायान शान ही नहीं है कि वो किसी को बेटा बनाए। तुम्हारे रब की ये शान नहीं है कि वो बेटा बनाए। सुबहानहू सुबहानहू सुबहाना, पाक है वो, पाक है वो। बीवी की औलाद और तमन्ना से, औलाद की ख्वाहिश से, इदा कदा अमरन फइन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून। तुम्हारे रब ने जब जो करना होता है कहता है हो जा और वो हो जाता है, हो जा और वो हो जाता है। करने वाली अथॉरिटीज मौजूद हैं, रब करवा लेता है। इसी तरह अल्लाह सूरह अंबिया में कहते हैं, लौ काना फीहिमा आलिहा। लोगों, अगर जमीन और आसमान में अल्लाह के साथ और भी इलाह होते, इल्लल्लाह, रब से हट करके, लफसदता, तो वो अल्लाह की ट्रैफिक को जैम कर देते, अल्लाह की ट्रैफिक को जैम कर देते। वजीर आला आर्डर लगा रहे थे, वजीर आला सिंध कह रहे थे मैंने नहीं मानना, मैंने ये करना है, कोई रुकावट डाल देते। हालांकि वो वैल्यू तो नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद एक कहता है कि मैंने ये करना है, दूसरा भाई कहता है मैंने नहीं होने देना। एक कहता है मैंने प्लाट बेचना है, दूसरा कहता है कि नहीं, मुझे बेचने की जरूरत नहीं है। अगर ये दो होते, अल्लाह के अलावा कोई और होते, तो जमीन में निजाम को बिगाड़ देते, आसमान में। फसुबहान अल्लाहि रब्बिल अर्शी अम्मा यसिफून। तेरा रब पाक है इन लोगों की उन बातों से जो ये अल्लाह के बारे में बयान करते हैं। लोगों, रब के बारे में इस तरह की सोच, ये अली हजवेरी है, ये कश्ती पार कर देता है, वो पीर फरीद है, वो गंज शकर है, वो ये कर देता है, ये झूले लाल है, वो जनाबे गाजी हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। रहने दीजिए, अल्लाह के बंदे हैं, फकीर हैं, मोहताज हैं, मौत के मुंह में चले गए हैं। इनकी दरबारों कब्रों पे जाइए और जाकर के उनके लिए दुआए मगफरत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, अस्सलामु अला अहल दियारी मिनल मोमिनीन। ये कहना पड़ेगा कि तुम भी रब की सलामती के मोहताज हो, तुम्हें मौत ने आ घेरा है, तुम्हारा नंबर पहले लग गया, तुम्हारे बाद नंबर हमारा है। हम तुम्हारे लिए भी रब से मगफरत की दुआ करते हैं, अपने लिए भी मगफरत की दुआ करते हैं। इबरत पकड़िए। कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर फज़ूरूहा। ये जो कब्रों में है ना, ये करने वाले नहीं है,
میں نے تمہیں روکا تھا قبروں پہ جا کے زیارت کرنے سے، اجازت دے رہا ہوں جایا کرو، اور دیکھا کرو کہ بڑے بڑے کرنی والوں کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ وہ بھی ٹنو مٹی کے نیچے، وہ بھی بے بس ہیں، بیویاں بیوہ ہو گئی ہیں، اولادیں یتیم ہو گئی ہیں، پراپرٹیز تقسیم ہو گئی ہیں، ان کی قبر کے اوپر ان کی اولادیں لڑ رہی ہیں۔ یہ کرما والے اصلی ہیں، یہ کرما والے نقلی ہیں۔ ایک ہی اکاڑا، ایک ہی شہر ہے، ایک ہی سڑک ہے، کرما والے دو ہیں۔ یہ بیٹھے کہتے ہیں ادھر نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ادھر نہیں ہے، وہ والے جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے پاس ہے۔ دونوں کا دعویٰ ہے۔ سرکار کہاں ہے؟ بی بی جیوندی اچ میں بھی ہے، بی بی جیوندی ملتان میں بھی۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سورۃ الانبیاء میں یہ جملہ بھی کہتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا۔ ان ظالموں نے اللہ کو یہ جملہ پتہ نہیں کتنا تکلیف دیتا ہے۔ یہ جو ہے نا ہیپی کرسمس کہ رب نے بیٹے کو جنم دیا، مبارک ہو، اللہ کہتے ہیں یہ ظالم کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے عیسیٰ کو، سبحانہ بل عباد مکرمون۔ تیرے رب کی ذات اولاد سے پاک ہے، عقیدہ سبحان، یہ تو اللہ کے عزت والے بندے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے ایک اور جگہ عقیدہ سبحان بیان کی ہے، اور وہ یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا۔ بڑے غصے کے اندر جو ہیں گئے ہیں، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم پکڑ نہیں سکیں گے۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، قرآن نے قصہ مختصر کر دیا ہے۔ کشتی سے نیچے گئے، مچھلی نے لیا، اور یہ کوئی مچھلی چھوٹی موٹی نہیں جو آپ میں پکا رہے ہیں، سمندر کی مخلوقات کو آپ جانتے ہیں کتنی بڑی بڑی، نگل گئی۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانیوں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، دنیا کا کوئی نیٹ ورک تہ خانے میں نہیں چل رہا ہوتا، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ تو کتنے تہ تھے جن میں چلی گئی، وہاں اگر کوئی نیٹ ورک کام کرتا ہے تو اللہ کا، اور پکار اٹھے ان اندھیروں کے اندر، کہنے لگے فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے ساتھ الہ کوئی نہیں ہے، میں نے ان کو کہہ دیا کہ عذاب آئے گا۔ وہ توبہ میں پڑ گئے، اللہ نے عذاب ڈال دیا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ اپنوں کی تو نہیں نہ موڑتا، اللہ اپنوں کی تو نہیں موڑتا۔ اب کہا تھا اللہ آنے دیتے، ایک دفعہ مار دیتے، بعد میں بے شک دوبارہ زندہ کر دیتے۔ ہمارا تو خیال یہی ہے کہ نبی کہہ گیا، نبی کی بات وہی ہے، سچ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ نہیں، ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، تمہارے کہنے پہ نہیں۔ مچھلی میں، پیٹ میں، وہاں کہہ رہے ہیں اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، تیری ذات پاک ہے، یہ تیرے ہی طرف سے زیادتی نہیں، ظلم نہیں۔ حالانکہ شکوہ بنتا تھا، اللہ انہوں نے میری اتنے سال نہیں منی، جی میں انہوں نے کہہ ہی دیتا سی ایک جھٹکا لا دینوں تو کیڑی گل سے۔ اللہ پہ کوئی نکتہ چینی نہیں، کوئی حاشیہ نشینی نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ جب آپ نے نہیں کہا تھا، میں نے کہا میری زیادتی ہے۔ جب آپ نے عذاب کا نہیں بولا تھا، میں نے بول دیا زیادتی ہے۔ جب آپ نے مجھے جانے کا نہیں بولا تھا، میں نکل آیا، انی کنت من الظالمین۔ کیوں دنیا اس کو کہتی ہے کہ یہ قرآن کی وہ آیت ہے کہ جو کائنات کے ہر مشکل سے آپ کو نکال سکتی ہے، کیونکہ اس میں عقیدہ سبحان بھی ہے، عقیدہ الوہیت بھی ہے، اور انسان کی ذاتی سوچیں وہ اللہ کے ساتھ نہ جڑنے کا معاملہ بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون کے اندر بھی اولاد کے حوالے سے یہی عقیدہ بیان کیا۔ پھر اللہ نے سورۃ النور آیت نمبر 16 کے اندر وہاں بھی انسانوں کے لگائے ہوئے بہتان، انسانوں کے لگائے ہوئے بہتان، اللہ تعالیٰ کسی بھی عزت معاب بچی یا عورت اس کے بارے میں یہ جملہ سننا گوارا نہیں کرتے کہ کوئی بھی مرد اٹھے اور آ کر کے بہتان لگائے۔ اور یہ بالخصوص سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آسمان سے قرآن اترا، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا۔ جب یہ واقعہ چلایا جا رہا تھا تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ بھائیو اسی لیے پیغمبر کی ذات کے بارے میں، آن کے بارے میں، شان کے بارے میں، نام کے بارے میں، شکل کے بارے میں، صورت کے بارے میں، خاکے کے بارے میں، وجود کے بارے میں، سیرت اور صورت کے بارے میں کوئی بھی عبارت، کوئی کلام، کوئی جملہ امہات المومنین کے بارے میں، کوئی تقریر، کوئی تحریر اہل بیت کے بارے میں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گھٹیا ہو، اسے آگے لعنت بھیجنے کی بھی بجائے ڈیلیٹ کر کے گندی ٹوکری میں پھینک دو، آگے چلانے کی ضرورت نہیں کہ اس کو لعنت ڈال کے شیئر کر دو، نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں، سورۃ النور ہے،
क्या हो गया था तुम्हें, तुमने ऐसे क्यों नहीं किया? जब तुमने सुना था फौरन कह देते ये जुमला बोलने का नहीं है, चलाने का नहीं है, बढ़ाने का नहीं है। सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये सरासर झूठ है। अल्लाह की जात पाक है कि वो अपनी पाक हस्ती के लिए कोई इस तरह का इंतखाब करे। रब का इंतखाब गलत नहीं हो सकता। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरतुन नमल में वहां भी अल्लाह को पूरी कायनात का रब और परवरदिगार होने के नाते से पाक और साफ बयान किया है। इसी तरह सूरतुल कसस में भी अल्लाह ने अकीदा सुबहान को बयान किया कि तेरा रब जो चाहता है वो बनाता है और जो चाहता है वो पसंद करता है। मा कान लहुमुल खियरा, कायनात का कोई बंदा उठ के कहे कि ये मेरी वजह से बना है, ये मेरा इख्तियार है, ये मेरी पसंद है, मैंने इसको ऐसे बनाया है, तेरे इख्तियारात तेरे अपनी तरफ संभाल के रख। तेरा रब पाक है कि वो अपनी मर्जी में किसी को शामिल करे। अल्लाह ताला उसके बाद यही चीज, यही अकीदा सूरत रूम में भी बयान करते हैं। फसुबहानल्लाहि हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून, लोगों तुम पे रात आती है, तुम पे दिन आता है, मौसम के तगय्युरात आते हैं, तब्दीलियां आती हैं, असरात आते हैं, वेदर चेंज आता है, बीमारियां लगती हैं, नजले जुकाम लगते हैं, खांसियां लगती हैं, टेम्परेचर बढ़ते हैं, तुम परेशान होते हो, तुम डिस्टर्ब होते हो, तुम्हारे ऊपर इफेक्ट्स आते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स लगते हैं। मेरी जात ऐसी नहीं है, दिन रात ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी उम्रें बढ़ती हैं, तुम्हारी उम्रें खत्म हो जाती हैं, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, लेकिन मेरी जात इन चीजों से पाक है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरत रूम ही के अंदर इसी अकीदे को बयान करते हैं कि तुम्हारा रब वो है जिसने तुमको पैदा किया, तुम्हें रिज़्क दिया, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर दोबारा जिंदगी देगा। क्या कोई और शरीक है अल्लाह का कि जो ऐसे कर सके, जो ऐसे कर सके? अगर ऐसे कर सकता है, किसी एक फौतशुदा बाबे को उठा करके ले आओ, उसकी बीवी को कह दो कि आपके मियाँ जी आ गए हैं, अब आप बेवा नहीं रही। उसके बच्चों को कह दो मुबारक हो, अब आप यतीम नहीं रहे। और उसकी जो पहलियां तकसीम हो चुकी हैं और जमीन और विरासत बांटी जा चुकी है, वापस करवा लो कि नहीं नहीं नहीं, साहब खुद आ गए हैं। वो कर सकते हो ऐसे? ये मैं ही हूं जो करता हूं। मैंने जिंदगी दी, मैंने रिज़्क दिया, मैंने मां के पेट में पाला, मैंने तुम्हें दुनिया के अय्याम दिए, मौत दी, मैंने ही जिंदा करना है। सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, जो जो ये बातें बनाते हैं तेरा रब उससे पाक है। इसी तरह कालू सुब्हानका अंत वलियुना मिन दूनिहिम बल कानू यअबुदूनल जिन, ये जिन्नों को पूजने वाले, उनका अकीदा भी गलत। याद रखिए रब की जात पाक है कि कोई जिन रब का शरीक बने। इसी तरह अल्लाह ने जोड़े बनाए जमीन के अंदर और तुम्हारी जानों में से जो जो तुम जानते हो, जो नहीं जानते, ये अल्लाह किसको किसका जोड़ा बना देता है। अल्लाह के ऊपर इतराज नहीं उठ सकता, अल्लाह इतराजात से पाक जात है। हम अक्सर नहीं कह देते पता नहीं रब ने मेरे लिए ही झूठ चुनी सी। हम बड़े बड़े बोल बोल जाते हैं, ये लंबू मेरे मत्थे वजना से, ये कौडू मेरे लिए रब ने रखे ऐसे, मेरा कद वेखो, एदा वेखो, मेरी रंगत देखें, इसकी देखें, ये दिन रात इकट्ठे कर दिए गए। कहीं की ईंट, कहीं करोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। क्या अब्बा जी आपने करा है? तेरे रब ने किया है। किसी को ऊंचा कर दे, किसी को नीचा कर दे, बड़ा कर दे या छोटा कर दे, किसको किसका जोड़ बना दे। कई दफा नहीं जाते जाते ही वाह वाह वाह, पहलू है हूर में लंगूर, खुदा की कुदरत। हाँ हाँ, अल्लाह की कुदरत। ये तेरी चाहतों पे, तेरी चॉइस पे सब कुछ नहीं होता। अगर ये तेरी मेरी मर्जियों पे होता तो जन्नत होती। ये रब करता है, रब ने जोड़े बनाए, जैसे चाहे बना डाले। इसी तरह सूरह यासीन में फसुब्हानल्लाज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शै व इलैहि तुरजाऊन। लोगों याद रखो, अल्लाह की जात पाक है जिसके हाथ में सारे जहानों की मिल्कियत है। पूरी दुनिया में किसी और के हाथ में सारे जहानों की मिल्कियत तो कोई ऐसा है ही नहीं। तेरा रब पाक है ऐसे शरीक से। दावे हो सकते हैं लेकिन ये दलील कोई नहीं ला सकता। इसी तरह मालिक ने सूरह साफात के अंदर सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफून, लोग जो बातें बनाते हैं कि अल्लाह का शरीक है, अल्लाह के हिस्से हैं, अल्लाह की औलाद है, अल्लाह के जुज हैं,
یہ وصف تیرا رب ان وصفوں سے پاک ہے. اسی طرح سورہ صافات میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ جتنی بھی باتیں بیان کرتے ہیں یہ تیری رب کی عزت کے شایان شان نہیں، تیرا رب عزت والا ہے. ان کی باتیں حقیر ہیں، چھوٹی ہیں، اور رب ان چیزوں سے پاک ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں کہنے کے بعد پھر سورہ زمر میں کہی، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما یشاء. اللہ نے اگر بیٹا بنانا ہوتا تو تم سے پوچھ کے نہیں بنانا تھا کہ عیسیٰ کوئی بناؤں، پھر میں نے کوئی اپنی مرضی کا بنانا تھا. لیکن کون ہے تمہارا رب؟ ایسے نہیں ہے. سبحانہ هو اللہ الواحد القہار. تیرے رب کی خوبی یہ ہے کہ وہ سنگل ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے. اسے اولاد کی، بچوں کی، بیوی کی ضرورت نہیں. اصل میں ان کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کو سہارے چاہیے ہوتی. تیرا رب تو قہار ہے، ہر چیز کو جکڑا ہوا ہے تیرے رب نے، پکڑا ہوا ہے تیرے رب نے، سنبھالا ہوا ہے تیرے رب نے، اور روکا ہوا ہے تیرے رب نے، بیلنس کیا ہوا ہے تیرے رب نے. بوڑھے ہو کر کے کئی دفعہ دل میں خیال نہیں آتا کاش میری اولاد ہوتی، آج میں بھی ذرا جوان ہوتا، میرے بچے میرے دست و بازو بنتے. جن کی اولادیں نہیں پریشان، لیکن تیرے رب کو ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے. سورہ زمر ہی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ. اے لوگو، ان ظالموں نے میرے سبحان ہونے کی قدر ہی نہیں کی. بے قدرے لوگ. دل کرتا ہے کبھی جمعہ پڑھاؤں اور انسان کی بے قدریاں، بے قدرے لوگ موضوع رکھوں، اور الحمد سے لے کے والناس تلک رب نے رحمان کی انسان کے ہاتھوں جو بے قدریاں بیان کی ان کی تفصیل دوں. اللہ اکبر وما قدر اللہ حق قدرہ. اللہ کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ. یہ جتنی زمین کے اوپر تم دوڑتے ہو اور ختم نہیں ہوتی، یہ ساری کی ساری لپیٹ کے میں ہاتھ میں پکڑ لوں گا. یہ ہے میری شان، یہ ہے میری طاقت. والسماوات، اور جتنے بھی آسمان ہیں، مطویات بیمینہ، یہ بھی تمہارے رب کی لپیٹ میں ہوں گے، بساط لپیٹ دی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے یہی بات سورہ زخرف میں کہی. یہی عقیدہ اللہ تعالیٰ نے سبحان رب السماوات والارض، اور اس کو رب العرش عما یصفون کہہ کے بیان کیا، اور اسی کو الوہیت کے عقیدے کے ساتھ سورہ طور میں بیان کیا، اور اسی کو سورۃ الحشر میں اللہ نے اپنے نام گنوا گنوا کے الہ ایک ہے، مالک وہی ہے، قدوس پاکیزہ ہے، اور وہ حفاظتیں دیتا ہے پوری دنیا کو، امن میں رکھتا ہے پوری کائنات کو، اور وہ غالب ہے، اور اسی کا جو ہے وہ ہر جگہ محیمن ہے، اس کی پکڑ ہے، اور وہ جبار ہے، پوری دنیا کا سہارا. جبار جبیرہ سے ہے. جبیرہ ہڈی ٹوٹ جائے تو سائڈ پہ جو چھوٹے چھوٹے پھٹے پیمانے اور وہ لکڑی وغیرہ نہیں لگاتے، راڈ، کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو سہارا دے سکے، جبیرہ اس پٹی کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جبار ہے، پوری دنیا کو سنبھالے ہوئے. المتکبر، صحیح بڑے ہو کے متکبر، بڑے ہو کے بڑے ہونے کا حق رکھ کے اگر کسی کو اترانا بنتا ہے تو وہ تیرا رب ہے. سبحان اللہ عما یشرکون. کوئی تیرے رب کو چھوٹا کر جائے اور یہ صفات کسی دوسرے میں پیدا کر جائے، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. سورہ قلم میں ہائے ہائے غلطیاں ہماری ہیں. اللہ ظلم نہیں کرتے. اللہ کی پکڑ آتی ہے تو انسان کے گناہوں سے آتی ہے. حضرات یہی آسمانوں کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں پڑھیں گے. محبوب کو کیسے اٹھایا گیا، آسمان اول پہ جناب آدم، آسمان ثانی پہ جناب یحییٰ، اور ان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام، آسمان ثالث کے اوپر یوسف علیہ السلام، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام، پانچویں پہ ہارون علیہ السلام، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں پہ جناب ابراہیم بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے کیا کیا سکھایا، کیا کیا بتایا، کون سی نشانیاں دکھائیں. صحیح احادیث اور روایات کے ساتھ ملاقات ہوگی. عقیدہ سبحان کو پلے باندھیے، لوگوں میں بانٹیے، دیجیے. اللہ کی ذات کو پاکیزہ کر کے نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھرے دل و دماغ کے ساتھ جیے. یہی کامیابی، یہی کامرانی ہے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب ذی وقار، بس اوقات آپ یہ سن کے گھبرا بھی جاتے ہوں گے کہ عقیدے پہ زور زیادہ دیتا ہے. نہیں، ہم انشاءاللہ معاملات کو بھی
احوال کو بھی، رشتوں اور تعلقات کو بھی، دنیا داری کو بھی، دیگر معاملات کو، بیوع کو، ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی 4-5 ایونٹس ایسے ہیں جہاں عقیدے کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہوتا ہے، تو ضروری بنتا ہے کہ اس بات کو بھی کیا جائے، وگرنہ یہ رجب کے ابھی کنڈے اللہ تعالیٰ نے کنڈا کر کے رکھ دیا ان کا، اس سے بڑھ کر کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے جس دن 13 کو بڑا مرانا اور ہم نے کھیر بانٹی تو دکھ ہوگا۔ یہ میرے پیغمبر کی وہ پیاری ذات اور ہستی گئی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ساری دنیا کے سارے نیکوکار اکٹھے ہو جائیں، نیکوکار اکٹھے ہو جائیں۔ پوچھا گیا تھا امیر معاویہ سے، آپ افضل کہ جناب علی افضل؟ کہنے لگے جہاں علی کے قدم لگتے ہیں نا وہاں میرے گال لگا دیجیے، ہمارا مقابلہ۔ لیکن نبی کے صحابی تو نے اٹھ کر کے جو تقابل ان میں ڈالا اور فرق کیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ڈالا ہے، وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ یار سوچئے صحیح، منہ سے کہنا ہے 600 کے قریب بحری بیڑے بنا کر کے سمندر میں لانچ کر دیے اور مہینے صرف 6 گزرے ہوں۔ آپ نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے؟ پانیوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں پہ جس طریقے سے جکڑ کے رکھ دیا تھا کفر کو اور عالم کفر کو، کون لائے گا ایسا امیر معاویہ؟ یہ شان تھی ان کی۔ خیر معاملات ہیں، ہم کہتے رہتے ہیں کرتے رہیے، تھوکنے سے کیا ہوگا۔ کیا نماز عصر کی قضا ہے؟ ہر نماز کی قضا ہوتی ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، قضا بمانۂ ادا بھی ہے، یہاں قضا بمانۂ ادا ہے۔ جب نماز جمعہ ادا ہو جائے تو زمین میں چلے جائیے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علیکم بالسکینۃ والوقار، جب جماعت کھڑی ہو تو بھاگ کے مت آنا، پورے سکون سے وقار سے آئیے۔ ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو مل جائے وہ ساتھ جماعت کے پڑھ لیجئے۔ وما فاتکم، ایک روایت میں فقضوا، اس کی قضا دے لیں، اسے پورا کر لیں۔ تو قضا ہر نماز کی ہے، لیکن نماز فجر اور عصر کی یہ خوبی ہے کہ نماز عصر اور فجر وہ سورج طلوع ہونے میں اگر 1 منٹ باقی ہے اور آپ کو 1 رکعت مل گئی ہے تو فجر ادا ہو گئی۔ اگر سورج غروب ہونے جا رہا ہے اور 1 منٹ بھی باقی اور آپ نے 1 رکعت پہلے پڑھ لی اور 3 رکعتیں اس کے غروب ہوتے ہوئے پڑھی تو بھی آپ کی یہ نماز ہوگی۔ کہ میت کی مغفرت کے لیے دعا میں ہاتھ اٹھانے چاہیے؟ جی ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت میں بالخصوص جو جملے کہے ہیں ان میں آپ نے کسی جگہ ہاتھ اٹھائے ہوں، یہ ہمیں میسر نہیں ہوا۔ میت کی دعا کے لیے کیا پڑھا جائے؟ عظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک، ان للہ ما اخذ ولہ ما آتی وکل شیء عنده الی اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ ایک عورت اس نے جو بھی خواب دیکھا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد، اور ایک عورت نے خواب دیکھا ہے کہ عورت مر گئی ہے اور خواب میں بعد میں معاملہ دیکھا ویسے ہی ہے۔ ایک عورت کے خواب میں ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا اصل چہرہ ہے، اور اس نے ایک گولی اس کو دی اور کہا کہ جب تک اپنے پاس رکھو گے نقصان نہیں ہوگا۔ ایسے خوابوں سے ذرا استغفراللہ پڑھ لیا کریں، جو ہوتا ہے پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے خواب بھی پورے نہیں ہونے دیے، باقی تو آپ نے بعد میں رکھے۔ تو یہ دعویٰ کرنے کے بعد آہستہ آہستہ پھسلن ہوتی ہے، اور وہاں کہیں نہ کہیں بندے میں نے ایسے لوگوں کو سلپ ہوتے دیکھا ہے، اور محلے کے اندر ایک نہ ایک یا 2-4 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی چھوڑتے چلاتے رہتے ہیں۔ اگر ایسا خواب ہے تو اس کو اپنے پاس ذرا دبا کے رکھیے، سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ کسی دن آپ اپنے بارے میں خواب دیکھ لیں اور پھر جو ہے نا وہ چھو منتر ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔